لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج کا دن یوم النحر کہلاتا ہے، اور نحر کہتے ہیں اونٹ کے ذبح کرنے کو. گویا یہ دن اپنے نام ہی کے اعتبار سے اپنے کام کو متعین کر دیتا ہے کہ آج کے دن کا سب سے اہم عمل وہ ہے جانوروں کی قربانی کرنا. اور قربانی کا لفظ عربی میں ہر اس عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے جس عمل کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے یہاں اپنا مقام اور اپنے مرتبے کو بڑھانے کی کوشش کرے. چاہے وہ نماز کا عمل ہو، وہ بھی قربان کا عمل ہے. ذکر و تلاوت کا عمل، وہ بھی قربان کا عمل ہے. اور تسبیح کا عمل، وہ بھی قربان کا عمل ہے. زکوٰۃ و خیرات کا عمل، وہ بھی قربان کا عمل ہے. اور کوئی بھی عمل جو شریعت کے مطابق ہو، عمل صالح ہو، اور وہ محض اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں اپنا مقام اور اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے کیا جائے، وہ عمل قرآن کی زبان میں قربان کہلاتا ہے. اور ہم جس عمل کو اپنی زبان میں قربانی کا عمل کہتے ہیں، قرآن اس کو منسک سے تعبیر کرتا ہے، اور حدیث میں اس کو اضحیہ کہا گیا ہے. اضحیہ ضحیٰ سے ہے، چاشت کے وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے. تو چونکہ یہ قربانی کا عمل چاشت کا وقت ہونے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا جاتا ہے، تو یہ عمل اضحیہ کا عمل کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما اہادہ الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ جو عید کے دن ہم جانور کو ذبح کرنے کا عمل کرتے ہیں، تو آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی بظاہر تو اس میں کوئی عبادت کا پہلو نظر نہیں آتا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کی جا رہی ہے. ذکر و تلاوت ہو تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے. زکوٰۃ و صدقات و خیرات کیا جائے تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کر کے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، طواف کیا جائے تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا حکم ہے. لیکن بظاہر یہ قربانی کا عمل، اس میں عبادت کی شان نظر نہیں آتی کہ یہاں کوئی نماز پڑھی جا رہی ہو، ذکر و تلاوت کیا جا رہا ہو،
یا زکوٰۃ یا صدقات یا خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جا رہی ہو، بلکہ یہاں جانور کا خون بہایا جاتا ہے، اور جانور کا خون بہا دینا محض اللہ کی رضا کے لیے، یہی اضحیہ اور قربانی کا عمل، یہیں پر انسان کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا یہ قربانی کی حقیقت میں داخل نہیں، یہ قربانی کی سنتوں میں سے، یہ قربانی کے مستحبات میں سے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص جانور کا خون بہانے کے بعد کسی وجہ سے گوشت نہ کھا سکتا ہے، نہ دوسروں کو کھلا سکتا ہے، اور وہ گوشت کو ویسے ہی دفن کر دیتا ہے، تب بھی یہ قربانی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر اس میں کوئی عبادت کی شان نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہم فریضہ ہے۔ تو صحابہ نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کا عمل حقیقت میں ہے کیا؟ اس میں کوئی عبادت کی شان نظر نہیں آتی، اس میں غریبوں کی مدد کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخر سنت کیا ہے؟ بظاہر ان کا عمل جانور کی قربانی نہیں تھی، وہ تو جانور کی قربانی ان کو انعام کے طور پر ملی، ان کا جو اصل عمل تھا براہ راست جو قربانی سے متعلق ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنت ابیکم ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کی طرف اشارہ ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر نبوت ملنے تک، نبوت ملنے کے بعد دعوت پہنچانے تک، اور دعوت پہنچانے کے بعد وفات تک، ان کی پوری سیرت کی طرف در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر لفظ میں اشارہ کیا ہے۔ تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر سنت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، اور آپ کی سیرت میں امت محمدیہ کے لیے کیا پیغام تھا۔ لیکن بہرحال قربانی کے تعلق سے جو ان کی سنت تھی تو وہ تو یہ تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو غور و فکر کرنے لگے کہ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے رہے اور خواب کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنے پیارے اور محبوب بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کروں۔ تو اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تیار ہو گیا، اب ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر چلے
اور ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، ان کے حلق پر چھری پھیرنے لگے، یہاں تک کا یہ عمل ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل کے فدیے میں جبرائیل کے ذریعے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا، اور اس مینڈھے کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر عمل میں آئی۔ تو یہ جو عمل ہے یہ تو انعام میں ملنے والا عمل، ورنہ اصل جو ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا وہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کا عمل تھا، اور بیٹے کی قربانی کا عمل یہ در حقیقت ایک علامت ہے، ایک عنوان ہے، ایک لیبل ہے، اور وہ لیبل عنوان اس بات کا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے بعد نہیں بلکہ اللہ کے اشارے کے بعد اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی محبوب سے محبوب چیز کو اللہ کے اشارے پر لٹا دے۔ یہ ہے در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کا مطلب، اور یہ قربانی کا یہی سبب ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے خاطر، چاہے اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی، کوئی مصلحت معلوم ہو یا نہ ہو، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کے پیچھے کیا لوجک ہے، اس کے پیچھے کیا عقلی دلیل ہے، انسان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کو اتنا پتا ہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ بس ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بڑا سے بڑا عمل فقط اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، آگے اس کو اس سے کوئی مطلب نہ ہونا چاہیے کہ اس حکم کو پورا کرنے میں میرا کیا فائدہ ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے سائنٹیفک کیا دلیل ہے۔ یہ بندے کا شیوا نہیں ہے، بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب آقا کی طرف سے حکم ہو جائے، اور حکم نہیں بلکہ اشارہ ہو جائے، تو وہ اپنے آقا کی رضا کے خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، اور بندے کو حق بھی نہ ہونا چاہیے کہ میرے رب نے آخر مجھے یہ حکم کیوں دیا۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے یہاں نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ اب صاحب ایک صبح اٹھے اور اپنے معمول کے خلاف اپنے ڈرائیور کو حکم دیا کہ فوراً گاڑی تیار کرو، نوکر کو حکم دیا کہ آج 20 آدمی کا کھانا تیار کرنا ہے، تیسرے کو حکم ملا کہ جلدی سے کمرے کی صفائی ہو جانا چاہیے، ڈیکوریشن کروا دو، ریڈ کارپیٹ بٹھا دو۔ اب سب نوکر چاکر حیران ہیں کہ صاحب کو صبح اٹھنے کے بعد ہو کیا گیا، کیونکہ پہلے تو کوئی پلاننگ تھی نہیں اور اس طرح کا کوئی پروگرام طے نہیں تھا، تو آخر ان صاحب کو ہو کیا گیا ہے کہ صبح اٹھنے کے ساتھ 50 آدمیوں کے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ اگر وہ نوکر پلٹ کر صاحب سے یہ پوچھتا ہے کہ صاحب کیا مطلب، تو بتائیے کہ صاحب کا کیا جواب ہوگا؟ صاحب کا جواب یہ ہوگا کہ تو نوکر ہے، نوکر، ایک نوکر کی حیثیت سے رہ، تجھے جو کہا جا رہا ہے وہ کر، تجھے اس سے کیا مطلب کہ مجھے یہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ ایک بڑا آدمی اپنے جیسے نوکر کے تعلق سے یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو اپنے حکم کا ریزن بتائے، اس کی مصلحت بتائے، اس کو پورا پروگرام بتائے، بلکہ وہ اپنے ماتحت نوکر سے یہ چاہتا ہے کہ میری طرف سے آرڈر مل چکا ہے، اب تیرے بات سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، تیرے نوکر ہونے کا تقاضا یہ ہے
کہ فوراً تو اس آرڈر کو پورا کرنے میں لگ جائے۔ تو احکم الحاکمین رب العالمین، میرا اور پوری دنیا کا خالق و مالک اگر اپنے بندوں کو کوئی حکم دیتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ وہ خالق و مالک عام صاحب کی طرح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی پاگل نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب کو تو کوئی جنون طاری ہو گیا ہو، کوئی بیماری طاری ہو گئی ہو اور وہ بیماری میں بک بک کر رہا ہو اور نوکر چاکر کو الٹے سیدھے حکم دے رہا ہو، لیکن اس احکم الحاکمین کے تعلق سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اور معلوم ہے کہ وہ حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور جو بھی وہ حکم دیتا ہے وہ اپنی ذات کے نفع کے لیے حکم نہیں دیتا، وہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ بندوں کے فائدے کے لیے حکم دیتا ہے۔ اس تمام تر ایمان اور عقیدے کے بعد ایک مومن بندہ اللہ کے کسی حکم کی لوجک کے پیچھے پڑے، اس کے ریزن کو جاننے کی کوشش کرے، اس کی حکمت اور مصلحت معلوم کرے۔ اس کو یہ اعتراض ہو کہ آخر 3 دن میں پوری دنیا میں اربوں خربوں جانور کا خون بہا دیا جاتا ہے، تو اس سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس طرح کا ذہن میں اگر خیال آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا نوکر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے مد مقابل کھڑا۔ تو یہ ہے دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور کسی بھی عمل کے لیے اور خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول کروانے کے لیے ایمان کے بعد بنیادی طور پر 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اخلاص کا ہونا، کہ ہم قیمتی سے قیمتی جانور گوشت کے لیے نہ قربان کر رہے ہیں، قیمتی سے قیمتی جانور اس لیے نہ قربان کر رہے ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ واہ کتنا اچھا جانور، ہزاروں روپیے کا، لاکھ روپیے کا جانور اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ دور دور تک ایک مومن کے ذہن و دماغ میں نہ تو گوشت کا خیال آنا چاہیے اور نہ اپنی واہوائی کا اور بڑائی کا خیال آنا چاہیے، محض اور محض اللہ کی رضا کے لیے وہ جانور کی قربانی کرے، اور دل میں وہ پشیمان ہو کہ معلوم نہیں یہ میرا عمل وہ اللہ کی شان کے مطابق میں کر پا رہا ہوں یا نہ کر پا رہا ہوں۔ وہ پچھتا رہا ہو، اس کا دل رو رہا ہو، معلوم نہیں کہ جو اخلاص، جو للہیت اللہ کے یہاں مقبول ہے، وہ اخلاص اور للہیت کے مرتبے پر میں پہنچ پا رہا ہوں یا نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ جو خالص حلال مال اللہ کے یہاں مطلوب تھا، معلوم نہیں یہ میرا مال خالص حلال ہے یا نہیں ہے۔ انسان ڈر رہا ہو اور اللہ سے دعا کر رہا ہو، اس کیفیت کے ساتھ وہ انسان اللہ کے یہاں جانور کی قربانی کرے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، تب جا کر وہ عمل صحیح ہوتا ہے۔ اور سنت کے مطابق عمل کرنے کے طریقے بار بار بتا دیے گئے ہیں کہ بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جس آدمی کی قربانی ہے وہ خود ذبح کرے جانور کو، یا کم سے کم وہ وہاں کھڑا رہے جہاں جانور ذبح ہو رہا، اور جانور کو قبلے کی طرف لٹائے، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف ہو جانا چاہیے۔ وہ داہنی طرف کھڑا ہو کر داہنی ہاتھ میں چھری لے کر وہ جانور کو ذبح کرے، اور اس سے پہلے وہ دعا پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔
اور جس وقت جانور کے حلق پر چھری چلائے تو اس وقت وہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ دعا کا پڑھنا تو مستحب ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنے کے وقت، چھری چلانے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت پاک نہیں ہوگا، وہ مردہ کے حکم میں ہو جائے گا اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر وہ بسم اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر چھری پکڑنے میں کوئی دوسرا آدمی مدد کر رہا، چھری پکڑنے میں کوئی دوسرا آدمی مدد کر رہا ہے تو ان دونوں آدمیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور جانور کی گردن پر اتنی چھری چلانا چاہیے کہ اس کی جو 4 رگیں ہیں وہ 4 رگیں کٹ جائیں۔ 4 رگیں کٹنے سے پہلے اگر اس کا دم نکل گیا، گلا گھونٹ دینے کی وجہ سے، گوشت ڈال دینے کی وجہ سے، تو بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور چھری تیز ہونا چاہیے کہ وہ ہلکے ہاتھ سے چلانے سے بھی تیزی کے ساتھ چل جائے تاکہ جانور کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے رحمی ہے، لوگوں کو اصل میں اللہ کی حقیقت معلوم نہیں، اور اللہ اور بندے کا، اللہ اور مخلوق کا کیا رشتہ ہے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، ورنہ یہ جانور بھی خدا کی قسم اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تڑپتے ہیں، یہ خوشی مناتے ہیں کہ میں وہ اپنے جانوروں میں خوش قسمت جانور ہوں کہ جو اللہ کے نام پر قربان ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ کی قربانی کی۔ انس بن مالک کی روایت ہے کہ پہلی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 7 اونٹ پیش کیے گئے تو میں نے دیکھا، انس بن مالک کہتے ہیں، اور وہاں موجود صحابہ نے دیکھا کہ ہر ایک اونٹ آگے بڑھ رہا تھا کہ میں پہلے اللہ کے رسول کے ہاتھ قربان ہوں گا۔ تو یہ جانور بھی اپنے رب کے نام قربان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جانور کے کان میں جب بسم اللہ اللہ اکبر اور دعا پڑھی گئی اور اس کو لٹا دیا گیا تو وہ بالکل سکون کے ساتھ لیٹ گیا، اور ایک بچے نے بھی آسانی سے اس کی قربانی کر لی۔ لوگوں کو اصل میں مخلوق اور خالق کے تعلق کا علم نہیں ہے، لوگوں کو اصل میں اللہ اور بندے کی حقیقت کا علم نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جانوروں کو ذبح کرنا بے رحمی۔ تو بہرحال یہ طریقہ اپنانا چاہیے، جو کہا گیا اس سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہماری قربانی قبول ہو۔ اور کچھ ضروری چیزیں وہ یہ ہے کہ ہم جانور کے ساتھ فوٹو نہ کھنچوائیں، سیلفی نہ لیں، جانور کو ذبح کرتے ہوئے، اس کی کھال اتارتے ہوئے اس کی ویڈیو نہ بنائیں۔ یہ جو سیلفی اور ویڈیو کی علماء نے اجازت دی ہے وہ ضرورت کے موقع پر اجازت دی، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی ضرورت کا موقع نہیں ہے، خصوصاً اس ماحول میں کہ جب لوگ مسلمانوں کے ایک ایک نقل و عمل پر حرکت کرتے ہیں اور بلا وجہ اس کو ایشو بنا لیتے ہیں، تو اس لیے ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح نہ کوئی فوٹو لیں، نہ سیلفی لیں، نہ ویڈیو بنا کر سوشل پلیٹ فارم پر اس کو نشر کریں کہ اس کی وجہ سے کام تو ایک آدمی کا ہوگا، کسی ناسمجھ بچے کا ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری قوم پر کوئی مصیبت آ پڑے۔ تو اس لیے، اور یہ اخلاص کے بھی منافی، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہ اپنے رشتہ دار کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں، نہ دوستوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ محلے والوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ میرے یہاں قربانی ہو گئی، تو ہم تو اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی سیلفی لیں، اس کا ویڈیو بنائیں اور اس کو سوشل پلیٹ فارم پر ڈال کر اس کی اشاعت کریں؟ تو یہ اخلاص کے بھی منافی ہے، اور شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے اس طرح کے فوٹو لینے کی، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ڈیجیٹل تصویر کا لینا جائز ہے، وہ اپنا موقع اور محل ہے، یہاں پر کوئی موقع اور محل نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں۔ عموماً مسلم محلوں میں قربانی کے ایام میں یہ ہوتا ہے کہ راستے پر اتنی گندگی ہوتی ہے کہ ایک پاک صاف آدمی کے لیے چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔
حالانکہ پاکی صفائی یہ اس نصف ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پاکی صفائی یہ نصف ایمان ہے۔ پاکی صفائی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے صحنوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے جانور کا خون ہو، اس کی غلاظتیں ہوں، ناپاکیاں ہوں، مہنگیاں ہوں، جو کچھ بھی ہوں، اس کو ہم ڈالنے کی جگہ ڈالیں، اور جو میونسپل پارٹی کی طرف سے جو گاڑی کچرا لینے کے لیے آتی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو اٹھا کر محفوظ رکھیں، اور جب وہ آئے تو اس میں ڈال دیں۔ تو یہ ہمارے محلے میں پاکی صفائی کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہماری اس قربانیوں کو امت کے لیے خیر کا، صلاح کا، فلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔